منیب فاروق سینئر پروگرام اینکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانوندان بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا منیب. ڈسکا جو ضمنی الیکشن ہے، اس پر الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں بڑے ہی چونکا دینے والے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا، ایک ڈیٹیل درج ہے، اور کس طرح سے حکومتی جماعت نے اپنے حق میں یہ تمام سسٹم جو ہے اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا بھی نام سامنے آ رہا ہے. وہ تو آلدو تردید کر رہی ہیں، لیکن اوورآل حکومتی جماعت کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے، یہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے یا اٹ وڈ بی رشڈ انڈر دی کارپٹ از ویل؟ دیکھیے، ڈیمیجنگ تو یقینی طور پر ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی ہے کہ وہ الیکشن میں فیئرنس چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے اس ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے وہ انتخابی اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں. لیکن جو اس ضمنی انتخاب میں کیا گیا اور کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی طرح کی پاور پالیٹکس کرنے کی کوشش کی جو کہ کوئی بھی عام طور پر حکمران جماعت کرتی ہے. لیکن جس بے دردی سے کیا گیا، عام طور پر روایت ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں انفلوئنس کرنے کی الیکشنز کو، لیکن جو بدترین پریسیڈنٹ اس بائی الیکشن میں، جو دسکا کے بائی الیکشن میں اختیار کیا گیا، اس کی مثال شاید ہماری انتخابی تاریخ میں نہیں ملتی. کہ جو بیلٹ باکسز ہیں، نہ صرف ان کو ڈسلوکیٹ کیا گیا بلکہ جو پولنگ سٹاف ہے اس کو اٹھا لیا گیا. پھر ایک پوری جس طرح سے الیکشن کمیشن کی اس 133 صفحات پر جو مشتمل رپورٹ ہے، اس کے اندر بڑا الیبریٹ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے الیکشن سٹاف کو وہاں سے ہٹایا گیا اور پھر ان کو کسی مخصوص جگہ پر رکھا گیا، اور اس کے اندر پھر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی اس کے لوگ شامل تھے، پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ لوگ تھے وہ شامل تھے، اور الیکشن انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک تو ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی ایکسیپٹ نہ کرے اور یہی کہے کہ جی نہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. دیکھیے، الیکشن کمیشن کی پوزیشن یہاں بڑی واضح تھی. انہوں نے انکوائر کیا، اور اس پوری انویسٹیگیشن کے بعد، تھورو انویسٹیگیشن کے بعد، یہ رپورٹ بہت ڈیمننگ ہے سٹنگ گورنمنٹ کے لیے، پاکستان تحریک انصاف. اور بڑی تفصیلی رپورٹ مرتب کی گئی ہے. منیب، وزیر اعظم کا موقف، عمران خان صاحب کا موقف انتخابی دھاندلی پر بڑا واضح رہا ہے. 2014 میں انہوں نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا تھا. ہم بارہا اس بات کو دہرا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے دھرنا، اور وہ پرائمریلی مبینہ دھاندلی کے خلاف تھا. 4 حلقے کھولنے کی وہ بات جو کرتے تھے، لیکن اب جو حقائق ہیں وہ تو لٹرلی اسی دھرنے کو منہ چڑھا رہے ہیں. اب ڈسکا الیکشن کی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد آپ کو نہیں لگتا وزیر اعظم کو خود تحقیقات کا اعلان کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ ویسے کرپشن کی بہت بات کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر برطانیہ میں کسی پہ کرپشن کا الزام لگ جائے تو وہ ہاؤس میں نہیں آ سکتا، اسے میڈیا میں کوئی بلاتا نہیں ہے. تو اس سے بڑی کرپشن کی کیا الزام والی بات ہوگی جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اپنی رپورٹ میں؟ دیکھیے، کرنا تو وزیر اعظم کو بہت کچھ چاہیے. پہلے تو چند سوالات کے جوابات دینے چاہیے. ان کے زیر انتظام پوری ایک جماعت ہے، اور اس جماعت کی حکومت پنجاب کے اندر بھی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس حکومت کے تابع تھی. سوالات تو بہت ہیں اور ان کے جواب سامنے آنے چاہیے، لیکن وہ جواب آئیں گے نہیں، کیونکہ شاید بہت آسان ہوتا ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ اصول کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، رول آف لا یا پروسیجر کی بات کرتے ہیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو تمام طرح کا رول آف لا یا پروسیجر وہ صرف بائنڈنگ ہوتا ہے آپ کے تابع جو لوگ ہیں ان کے اوپر، یا خاص طور پر آپ کے سیاسی مخالفین کے اوپر. یہ ایک بدقسمت تاریخ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اگر یہ کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ سامنے آ رہا ہے تو میرے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اتنی اچھی یا بری جماعت ہے جس طرح کی باقی جماعتیں ہیں. اور جو ڈسپلے آف پاور کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یاد رکھیے کہ ان کی حکومت ہے پنجاب کے اندر، اور جو کچھ پھر ہوا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کوئی آسمانی مخلوق آ گئی تھی اور اس نے یہ سب کچھ کر دیا. بائی ڈیزائن ہوا، and somebody has to be held accountable for it. Somebody has to take the responsibility. خود سے تو ان کو کوئی کسی نے تو کہا تھا غائب ہو جائیں یا غائب کرتی ہے کہ جتنے افسران کی بات ہو رہی ہے. اب اس الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو سرٹنلی اس میں آفیشلز کی ملی بھگت کا بھی ذکر کیا گیا ہے. عام انتخابات کے لیے اس کی کوئی اہمیت ہے؟ آنے والے عام انتخابات کی دیکھیے، جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں وہ ان کی اہمیت ضرور ہے، اور میرے خیال میں ٹریکنگ ڈیوائسز کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ٹریکنگ بریسلیٹ کا بھی اس کے اندر ریکمنڈیشنز کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اگر الیکشن کمیشن واقعی یہ انشور کر دیتا ہے کہ ایسا کچھ ہو پائے گا اگلے انتخابات کے اندر تو پھر تو اچھی بات ہے، امپروومنٹ ہو سکتی ہے کچھ ٹرانسپیرنسی کے اندر. لیکن جب تک جو نگران حکومتیں ہیں وہ امپاورڈ نہیں ہوں گی اس حد تک کہ وہ الیکشن کو صاف شفاف بنائیں، الیکشن میں بیرونی مداخلت نہیں ہوگی، اور جب تک
इलेक्शन कमीशन उतना बाइख्तियार नहीं होता जितना कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में है। जब तक उतना इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होता ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन, हम ये चीज़ शायद नहीं कह सकते विद फुल कॉन्फिडेंस कि इलेक्शन में वो शफाफियत आ सकती है जो कि दूसरे ममालिक के अंदर आती है। लिहाजा अलॉट नीड्स टू बी डन, लेकिन इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय द इलेक्शन कमीशन और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तरफ से कि उन्होंने एक केस था, उसको टेस्ट केस बनाया, उसको इन्वेस्टिगेट किया। और याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन की जो पोजीशन थी इस हल्के के अंदर दोबारा बाय इलेक्शन कराने की, ना सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था बल्कि उसे एंडोर्समेंट मिली सुप्रीम कोर्ट से। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल विंडिकेट हुआ अपने हर फोरम के ऊपर। लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी महाजराई बढ़ जाएगी, आपको लगता है, हुकूमती जमात और इलेक्शन कमीशन में जो पहले ही चल रही है? देखिए ऑलरेडी एक माहौल तो बन गया है और बाय डिज़ाइन ही हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। और जो इल्ज़ामात सिटिंग वफाकी वज़रा की जानिब से लगाए गए वो भी बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक थे, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट्स इस तरह नहीं करती। हम तो माजी के अंदर भी कहते रहे कि अगर आप सिटिंग गवर्नमेंट्स इदारों के ऊपर इस तरह की इल्ज़ामात लगाएं और नेम कॉलिंग करें तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता, फिर तो इदारे भी तबाह हो जाते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी भोंडे इल्ज़ामात लगाए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर। Either they take them back and apologize to the election commission, or they should be ready to face the music, क्योंकि nobody should be above the law। और हर एक को फिर भरपाई करनी पड़ेगी उस नुकसान की जो कि उसने कौमी इदारे को पहुंचाया। ऑलराइट, थैंक यू मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे।